جواب دینے والے رحمۃ اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ محرم مہینہ شروع ہو گیا. الحمدللہ، بولو الحمدللہ. اور اسلام کا پہلا مہینہ، بولو اسلام کا پہلا. اور اسلام کا جو پہلا مہینہ ہوگا سکون والا، اطمینان والا، فرحت والا، سرور والا، خوشی والا. اللہ پورا سال ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چلو محرم مہینہ شروع ہو گیا. بولو محرم مہینہ شروع ہو گیا، یعنی نیو ایئر، نیا سال اسلام کا شروع ہو گیا. تو ایک دعا میں آپ کو پڑھاؤں گا، پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ وہ دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا چاند دیکھتے تھے تو پورے سال کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، صحابہ خود بھی پڑھتے تھے، اپنی بیویوں کو پڑھاتے تھے. اور یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ اس میں 4 باتیں، بولو کتنی باتیں ہیں؟ 4. جس میں سب سے پہلی بات ہے اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، بولو آمین. نمبر 2 اللہ جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یعنی امن سکون عطا فرما. اور تیسری بات اللہ تو راضی ہو جا، بولو تو راضی ہو جا. اور چوتھی بات اللہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لے. تو سب پڑھیں گے، میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، بولو آمین. میری ماں بہنیں سن رہی ہو وہ بھی آمین کہے. بہت پیاری دعا ہے محرم کی اور آج رات کی دعا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دے، بولو آمین. اللہ ہمارے جان مال آبرو میں برکتیں، عمر میں برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اللہ شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما دے. تو ماشاءاللہ یہ محرم مہینے میں ہم آگے دعا بھی پڑھ لی. ایک دعا کے پڑھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. کتنا مل گیا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاوے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ہم نے محرم کی دعا پڑھ کے ایک سنت کو زندہ کیا نا، تو کتنے شہیدوں کا ثواب مل گیا؟ یعنی یوں سمجھو کہ رحمت اور مغفرت لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی آج کی رات کو قبول فرمائے اور پورے سال کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی. میں چاہتا تھا وہ اور بھی آگے بڑھتے جائے، کیونکہ بہت قیمتی بات بتائی کہ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا
کسی اور کا دیدار نہیں کر رہا ہے، اللہ جل جلالہ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارو، اگر یہ کلمہ ہماری زندگی میں مضبوط ہو جائے، آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ میں صرف ایک دو باتیں کروں گا، لیکن بہت کام کی باتیں جو ہم کو کرنا ہے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ میں بیمار آدمی ہوں، میں بہت بخار میں ہوں، اور آپریشن بھی ہوا ہے، بائی پاس آپریشن ہوا ہے، لیکن یہ ہمارا کون حافظ محسن اتنا زبردستی کیا میرے کو، اتنا زبردستی کیا، کہا کہ کون آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، اور راستے بھی بتایا اور یہ تاریخ بھی بتایا اور آنا ہی آنا ہے۔ آخر میں میرے کو کہا آپ کو جتنی بات کرنا ہے کرنا، کھانا تو اچھا ملے گا۔ میں بولا چلو کھانا تو اچھا ملے گا۔ اس نے بہت زبردستی کیا، اور یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے، بہت پرانا ساتھی، کیا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں مانگرول میں بیان کرنے جاتا تھا تو یہ کیسا ایسا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، ویسے یہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو میرے کو ایک بات یاد آ گئی۔ کیا بات یاد آئی؟ مانو ابھی بارش کا موسم ہے، آپ نے یہاں کونڈ میں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، یا پہلے کبھی دیکھا ہوگا، بارش کے موسم میں نا ایک کالا کیڑا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اتنا بڑا کالا کیڑا چیچی چوچو چیچی چوچو کرتا رہتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے؟ ہاں، تو وہ ایک مرتبہ کوئی بیچارہ ہوگا، گاؤں واؤں ہوگا، چھوٹا گاؤں واؤں، وہاں کوئی آدمی کالا جامن بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ کالا جامن۔ وہ کالا جامن بیچ رہا تھا، اس میں یہ کالا کیڑا آ گیا، وہ جامن کے جیسا دکھا۔ اب کوئی خریدنے والا آیا، اس نے کہا ہوگا بھائی 15-20 روپے کا میرے کو دے دے، 20 روپے کا بھائی جامن دے دے۔ اس نے لے کے جامن دے دیا، ساتھ میں وہ انڈیا میں چلتا ہے، اور ساتھ میں کیا دے دیا؟ کیڑا دیا۔ اب وہ کیڑا دے دیا، اب وہ جو کھانے والا تھا اس سے پہلا جامن کھایا، بہت لذیذ، دوسرا جامن کھایا، کیا مزیدار، تیسرا جامن کھایا، بہت ٹیسٹی۔ اب چوتھے نمبر پر کیڑے کو اٹھایا اور اس کو اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں کے نیچے دبایا۔ اب اس نے چی چی چو چو چی چی چو چو، اس نے کہا تو چی کر کے چو کر 20 روپے دیے، کھا کے چھوڑوں گا۔ تو یہ بھی جب مجھے کہنے لگا کون آنا ہے، میں نے کہا میں بیمار آدمی، کیا آؤں گا، کیوں آؤں گا، کیسے آؤں گا؟ تو اس نے کہا تو چی کر کے چو کر، دوستی نبھائی ہے تو آنا پڑے گا۔ اس طرح میں یہاں پر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میں ایک واقعہ جو سناؤں گا نا، قسم اللہ کی اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو ہم کو شریعت سمجھ میں آ گئی۔ سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مدینے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا بشر۔ بولو کیا نام؟ بشر۔ بشر جیسے بشیر نام ہوتا ہے نا، ویسے مدینے میں ایک شخص تھے، ان کا نام کیا تھا؟ بشر۔ ان کا اور ایک اور تھا یہودی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ میں مدینے پاک میں، بشر یہ مسلمان، بولو یہ مسلمان، اور دوسرا کون ہے؟ یہودی، اور مدینے میں جھگڑا ہو گیا۔ کس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا؟ زمین کے بارے میں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی زمین کے بارے میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے زمین کنارے پر تھی، لیکن جب آبادی بڑھتی جاتی تو زمین سینٹر میں آ جاتی ہے۔ اب وہ پہلے لاکھوں میں بولی جاتی تھی، ابھی کروڑوں میں بولی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی زمین کا بڑا معاملہ ہوتا، تو وہاں بھی ایسا ہے، وہ ایک بہت بڑا زمین کا ایریا تھا۔ وہ بشر جو مسلمان ہے نا، وہ بولے یہ زمین میری ہے، اور یہودی جو تھے نا وہ بولے نہیں یہ زمین میری ہے۔ وہ بتائے کہ میرے باپ داداؤں نے یہ زمین کو خریدا تھا، اور بشر کہے میرے باپ داداؤں نے زمین کو خریدا تھا۔ اب وہ زمانے میں جو بھی ڈاکیومنٹ ہوں گے یا جو بھی ثبوت ہوگا، وہ بشر بھی بتا دے کہ میرے باپ دادا کی لی ہوئی یہ زمین ہے، پورا ایریا آج یہ مدینے کے بیچ میں آ گیا ہے، اس کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اور یہودی بولے نہیں وہ زمین میرے باپ دادا کی۔ اب معاملہ حل کون کرے؟ کیونکہ اب ایسا لگتا تھا کہ اتنا بڑا جھگڑا ہوگا، کیونکہ یہودی یہودیوں کو بلا کے لائے گا، اور یہ بشر مسلمانوں کو بلا کے لائے گا، دو قوم کا جھگڑا ہوگا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، وہ یہودی کہتا ہے، کون؟ یہودی کہتا ہے جھگڑا کر کے کیا فائدہ، تم تمہارے لوگ کو لاؤ گے، میں میرے لوگ کو لاؤں گا، اس سے اچھا ہم محمد کے پاس چلے جائیں گے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ حالانکہ وہ یہودی ہے لیکن کہہ رہا ہے کس کے پاس جا رہے؟ محمد کے پاس۔ تو وہ بشر نے کہا محمد کے پاس؟ تم تو یہودی ہو۔ کہا بھلے میں یہودی ہوں لیکن میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ زمین پر اگر کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا ہوگا تو محمد ہوں گے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ یہ یہود، یہ عیسائی، یہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ بولو یہ ہمارے نبی کو،
ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن بس وہ گھمنڈ، تکبر، ایمان نہیں قبول کرنا. حالانکہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہود و نصارہ ہمارے نبیان محمد الرسول اللہ کو ایسا پہچانتے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو اب وہ مسلمان کا نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟ بشر. اور بازو میں کون ہے؟ یہودی. جھگڑا کس کا ہے؟ بڑے پلاٹ کا ہے، بڑے لینڈ کا ہے، بڑے زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا ہو رہا ہے. فیصلہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں ہیں، وہ بشر بھی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ یہودی بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور جواب نہیں دیا. ساتھ میں بولو جواب. کیونکہ ہمارے نبی جواب نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے میرا اللہ کیا جواب دے گا، میرا اللہ. کیونکہ ہمارے نبی کی زبان ہوتی تھی. فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ یعنی بولو نا، فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ. تو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بشر کہہ رہے میری زمین ہے، اور یہودی کہے نا میرے باپ دادا نے خریدی، میری زمین ہے. بہت دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور اٹھایا، یوں چہرے انور اٹھایا اور فرمایا اللہ کا فیصلہ آ گیا اور میرا فیصلہ بھی ہے یہودی کی زمین ہے. کس کی زمین ہے؟ یہودی کی. یعنی ہمارے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اور بشر کو کہا تم چلے جاؤ، یہ تمہاری زمین نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے باپ دادا کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پورا مجمع بولے گا یہ زمین کس کی ہے. اب سننا جو مجھے پوائنٹ بتانا ہے. وہ جو بشر مسلمان تھے نا، بولو نا مسلمان تھے نا، انہوں نے کیا کہا معلوم؟ باہر نکل کر کیا کہا؟ محمد نے جو فیصلہ کیا میں اس پہ راضی نہیں ہوں. بولو محمد نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی نہیں ہوں. جو آدمی یہ جملہ بولتا ہے ایمان چلا جاتا ہے، ایمان گیا، ختم، ایمان ختم ہو گیا. جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. بولو اس کا ایمان نہیں. جو یہ کہہ دے کہ میرے نبی کا فیصلہ مجھے نہیں پسند ہے، میں راضی نہیں ہوں، اس کا ایمان ختم ہو گیا. تو یہودی باہر آ کر کہتا ہے کہ تم تو محمد پر ایمان لائے ہو اور تم کہتے ہو کہ مجھے محمد کا فیصلہ پسند نہیں ہے، تو تمہارا ایمان ہی نہیں رہا. تو وہ بشر کہتے ہو میرا ایمان بات کی بات، ہم جاوے ابو بکر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے. کس کے پاس جاوے؟ ابو بکر کے پاس. تو یہودی نے کہا چلو کوئی بات نہیں چلیں گے. اب بشر اور وہ یہودی دونوں کس کے پاس جا رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اچھا جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے نا، تو جا کر انہوں نے پہلے ہی بات کہہ دی. وہ بشر نے کہا کہ وہ میری زمین ہے، اور یہودی نے کہا میری زمین ہے. لیکن یہودی نے کہا کہ ہم گئے تھے محمد کے پاس، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. بس اتنا کہا. حضرت ابو بکر نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، فوراً فرمایا واللہ اغضی ما قضى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اب کس کی زمین ہے مجھے مطلب نہیں، لیکن جو میرے نبی نے فیصلہ کیا وہی میرا بھی فیصلہ ہے. نبی کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی کہ یہودی کی زمین تو یہودی کی زمین ہے. حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے آقا محمد الرسول اللہ. اب یہ باہر آئے، باہر آ کر وہ بشر کیا کہتا معلوم؟ مجھے ابو بکر کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے بس مال مال پیسہ پیسہ، اس کو لاکھ سمجھاؤ کہ تیری زمین نہیں ہے، تیرے باپ دادا کی نہیں ہے، مگر کھا کے بیٹھا ہے تو وامٹ تھوڑی کرے گا.
کھا کے بیٹھا ہے کتنوں کی زمین، کتنوں کا جائیداد، کتنوں کی پراپرٹی، کتنوں کا سامان کھا کے بیٹھا اور سارے ڈاکیومنٹ ادھر ادھر کر دیا. بھائی دنیا والوں کو الو بنائے گا، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اب یہاں بھی یہ بشر کیا نام؟ بشر کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ پسند نہیں اور ابو بکر کا فیصلہ بھی. تو وہ یہودی نے کہا اب دو جگہ تو ہم گئے تھے، تم کو دونوں جگہ کا فیصلہ پسند نہیں تو کیا کرے؟ تو وہ بشر کیا کہتا معلوم، میرے ایک دوست تھے، وہ جو فیصلہ کرے وہ فائنل. بولے کون؟ تو کہا عمر. تو یہودی نے کہا نہیں اب ان کے پاس نہیں جانا، اب دو جگہ تو ہم گئے. کہا نہیں بس یہ آخری چانس. چلو کس کے پاس گئے؟ حضرت عمر. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سب سننا کون والے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر وہی بات، وہ یہودی نے کہا یہ میری زمین ہے اور میرے باپ دادا والا معاملہ ہے، اور بشر نے کہا میری زمین ہے میرے باپ دادا والا معاملہ. لیکن ساتھ میں اس یہودی نے کہا ہم محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا مگر یہ بشر نہیں مانے، اور پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا مگر یہ بشر نہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو میں بھی آیا. دونوں کو کیا کیا؟ بٹھایا، گئے اندر، تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے. اور وہ جو بشر تھا نا، بشر جو کہتا تھا کہ محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں، ابو بکر کے فیصلے پہ راضی نہیں، حضرت عمر نے سیدھے گردن اڑا دی. لائے تلوار لائے اور گردن، اب جیسے گردن اڑا دی تو یہودی جو بازو میں وہ کہتا نا میرے کو بھی نہیں چاہیے زمین، میرے کو زمین نہیں چاہیے. حضرت عمر نے کہا زمین تمہاری ہے، جب میرے نبی نے فیصلہ کر لیا بات ختم ہو گئی، زمین تمہاری ہے. وہ نبی کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہے، وہ تمہاری زمین ہے. تو لیکن وہ یہودی نے کہا آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا جو کلمہ پڑھے اور کہے مجھے محمد کا فیصلہ پسند نہیں، اسے ایمان بھی نہیں اور اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. ابھی یہ پوری بات مدینے میں مشہور ہو گئی. بھائی تھوڑی دیر میں بات ہو گئی، عمر نے قتل کیا، عمر نے قتل کیا. بھائی کس کا قتل کیا؟ ان عمر قد قتل بشرا، ان عمر قد قتل بشرا. او پورے مدینے میں آواز ہو رہی ہے کہ عمر نے بشر کو مار ڈالا، عمر نے بشر کو مار ڈالا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ. جب حضرت عمر سامنے آئے ہمارے نبی نے فرمایا قتل تھا بشرا، تم نے بشر کو مار ڈالا؟ ارے وہ تو فیصلہ لے کر میرے پاس آیا تھا، میں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا. پھر سنا کہ وہ ابو بکر کے پاس گئے تو ابو بکر نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. تمہارے پاس آئے تم بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے، تم نے مار ڈالا. تو حضرت عمر نے کہا جو سزا دینا ہے میرے کو دو، لیکن جو آپ کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے، پھر بولو، جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر آپ کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کا ایمان کچھ بھی نہیں. بس حضرت عمر کچھ کہتے، ہمارے نبی کچھ کہتے، حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا عمر کو ڈانٹنا نہیں. حضرت جبرائیل کہہ رہے میرے نبی عمر پر غصے مت ہونا، کیونکہ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے زمین پر اللہ نے وہی فیصلہ کیا ہے آسمان پر. آج فیصلہ ہو گیا. ہم قرآن پاک میں تراویح میں یہ آیت سنتے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں یہ آیت کیسے گزر کر چلی جاتی ہے. 5ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ ساتھ میں بولو نا، کون سا پارا؟ 5واں پارا. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہے اور کہہ رہے لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا. میرے پیارو یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت، یہ واقعہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ ہم ہمارے نبی سے کتنے فیصلوں پہ راضی ہیں اور کتنے فیصلوں سے ہم ناراض ہیں؟ میرے پیارو یہ مجمع بیٹھا ہے،
بہت ساری ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی یا جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہوگی، سچ بتانا کیا ہمارے نبی کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ نماز کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں بول رہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اچھا اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر نماز 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 نماز، علماء کرام نے کہا دلالتن صراحتن اشارتن کنایتن، اللہ تعالیٰ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا. کتنی مرتبہ؟ اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں صحیح ستہ، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطن ہے، اور جتنے مسندات اور مصنفات، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، 7000 مرتبہ ہمارے نبی نے نماز کا حکم دیا. 7000. تو قرآن میں کتنی مرتبہ؟ حدیث میں کتنی مرتبہ؟ 7500 مرتبہ اللہ رسول کہے نماز پڑھو، اور پھر بھی 15 دن سے ہماری فجر کی نماز نہ ہو رہی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، آرڈر کیا کہ فرض ہے نماز پڑھنا. میرے پیاروں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، آج ایک نیا ارادہ کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ ہم نبی کے ہر فیصلے پر راضی، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی میں آپ کو آسان مثال بتاؤں. ابھی کل یہاں کون میں آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی تھی، ہاں یا نہیں؟ آج ارے بول آج ہم میں سے کسی کے اندر طاقت ہے کہ اللہ پانی اتر ہے؟ طاقت ہے؟ کوئی باہر جا کے بولے بارش چاہیے، بارش ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوئے تو گرم گرم سموسے کھانا ہے، ہوگی بارش، ہوگی ہمارے بولنے سے ہوگی بارش. اچھا اور اگر بارش دھوم دھام ہو رہی ہے اور آپ کو جانا ہے انکلیشور، آپ کو کہیں اور جانا ہے، آپ کہیں گے اسٹاپ، رک جا، پانی رکے گا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے نا، اس کا ایک ایک قطرہ بتاتا ہے کوئی ہے، اور جو ہے وہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے افریقہ کا سفر کیا ہوگا، اور وہاں کیپ ٹاؤن، افریقہ میں ایک جگہ ہے، کون سی؟ کیپ ٹاؤن. تو وہاں کیسا معاملہ ہوتا معلوم؟ یہ سڑک ہے، بولو یہ کیا ہے؟ سڑک یعنی راستہ، روڈ ہے، راستہ ہے. وہاں ایک دریا ہے، موج مارتا ہوا دریا ہے، تھپیڑے مارتا ہوا دریا. آپ وہاں پہ جاؤ گے نا، اور وہاں ایسا پانی لوگے نا، پانی، اور اس کو پیو گے، ایک دم میٹھا ٹھنڈا، جیسے کون میں اپنے فریج کا پانی ہوتا ہے نا، ویسے میٹھا ٹھنڈا پیاس کو بجھانے والا پانی. اچھا پھر یہ سڑک ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر جاؤ، اور ادھر کا پانی، ادھر بھی سمندر ہے، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے. وہاں کا پانی آپ ایسا ہاتھ میں لوگے، اتنا کھارا کڑوا کہ جو منہ میں رکھا کر کے آدمی اس کو باہر نکالے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ پانی کیسا ہے؟ میٹھا، خوشگوار، ٹھنڈا. اور یہ پانی کیسا ہے؟ کھارا اور کڑوا. اللہ کہتے میری شان دیکھ لے، قیامت آ جائے گی مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں جائے گا، وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آئے گا. تو روکنے والا کون ہے بیچ میں؟ وہ پانی آ رہا ہے، یہاں پہ یہ پانی آ رہا ہے اور اپنی جگہ پہ آگے رک جاتا ہے. تو کوئی پارٹیشن تو ہے نہیں، کوئی وہاں پہ بورڈ تو رکھا نہیں ہے، کوئی لکڑا تو رکھا نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے لوکھن کے سلیے تو رکھے نہیں ہے. تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جو پردہ ہے نا اسی کو سمجھ لے، اس میں اللہ نظر آئے گا. ورنہ پانی جو ہے نا جو بہتا ہوگا وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ پانی کیا چاہتا ہے؟ میں جاتے جاتے کہاں چلے جاؤں؟ میٹھا پانی کیا چاہتا ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ کھارے. اور کھارا والا وہاں سے جوش مار کے آتا ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ میٹھے میں. لیکن اللہ کہتے بیچ میں ایک پردہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور جو نظر نہیں آتا وہی اللہ ہے. اسی کو سورہ رحمان میرا اشارہ دیکھنا، اللہ کیا فرما رہے؟ مرج البحرین یلتقیان، یعنی یہاں کا پانی آتا ہے، اس کو ادھر ملنا ہے،
وہاں کا پانی آ رہا ہے، اس کو ادھر جانا ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتے دونوں سمندر ملنا چاہتے لیکن میں نے درمیان میں آڑ لگا دیے، میں نے درمیان میں پردہ لگایا ہے، قیامت آئے گی یہاں کا قطرہ وہاں نہیں اور وہاں کا قطرہ۔ یہ کون ہے میرے پیارو؟ اللہ ہے، اور وہی اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ یہ پانی کون اتارتا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن آج سنو محرم کی پہلی یہ تاریخ میں، تاکہ ہم کو سمجھ میں آوے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جس پانی پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بھائی اللہ پانی اتارے کوئی روک سکتا؟ نہیں بولو نا، کوئی روک سکتا؟ اگر اللہ روک دے تو کوئی اتار سکتا؟ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی برساؤں، پورا مجمع بولے کوئی روکنے والا، اللہ کہتے وما یمسک، اگر میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کل کون سا دن آئے گا؟ جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے ہاں بولو نا انشاءاللہ، اللہ عمر میں برکت دے، پڑھیں گے نا جمعہ کی نماز؟ ہاں جمعہ کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا ممبر پر امام صاحب ہوتے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کے دن ممبر پر، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا۔ اگر کوئی اچھے قاری صاحب آ جاوے اور بولے کون میں آج فلاں قاری صاحب آنے والے ہیں اور جمعہ پڑھانے والے ہیں، بتاؤ پوری مسجد فل ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ جمعہ میں ویسے ہی مسجد بھری ہوتی، لیکن آج تو وہ قاضی صاحب آنے والے، اتنے دور سے آنے والے، وہ خطبہ دینے والے، اور اگر ایسا معلوم ہو جائے کونڈ میں کہ مکہ مدینہ کا امام آنے والے ہیں تو جگہ ملے گی؟ ارے وہ راستے میں پارکنگ کی جگہ ملے گی؟ تو جب مکہ مدینہ کی امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوگا تو سرور دو عالم محمد رسول اللہ کا خطبہ کیسا ہوتا ہوگا؟ تو جمعہ کا دن ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ۔ اچھا خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عربی زبان میں، فصاحت بلاغت، کیا فصاحت اور کیا بلاغت اور کیا پیاری زبان، ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، سامنے بولو سامنے ایک شخص آئے، خطبے کے بیچ میں آئے، ان کا کپڑا کہاں سے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے ناف سے اور یہ گھٹنے پہ ختم ہو گیا، جس کو لنگوٹ بولتے ہیں نا، لنگوٹ، وہ پہنے ہوئے وہ آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ آئے سب بیٹھے، خطبہ ہو رہا ہے، آ کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرے نبی خطبہ روک دو نا، خطبہ بولو خطبہ روک دو۔ آج اگر کون میں امام صاحب خطبہ دیتے ہو اور کوئی بیچ میں آ کے بولے روک دو، دھمال ہوئے کہ نہیں ہوئے مسجد میں؟ اور وہ کرے وہ مسجد میں دھمال کرے جو فجر نہیں پڑھتا ہوئے گا، وہ زیادہ اچھلے گا، کیا وہ کہیں چالے وہ کہیں تھائے؟ بولو ہوگا کہ نہیں؟ یہاں ہمارے نبی خطبہ دے رہے، صحابہ بیٹھے اور وہ لنگوٹ پہنے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول خطبہ روک دو، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں اکیلا ہوں، لیکن اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور کئی گاؤں والوں نے میرے کو بھیجا ہے، یعنی کئی گاؤں والوں نے مجھے سمجھا بجھا کے بھیجا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے پورے علاقے میں پانی نہیں ہے، بولو ہمارے پورے علاقے میں پانی، اور ہمارے جانور مر گئے، بچے تڑپ رہے، عورتیں تڑپ رہی ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہماری زمین خشک ہو گئی۔ اللہ کے رسول اگر اور 24 گھنٹہ پانی نہیں آیا تو شاید ہماری بھی جانیں چلی جائے گی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ کیا کرے؟ خطبہ دے رہے، وہیں ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، بولو دونوں ہاتھ، اور ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ آسمان سے پانی برسا دے، اللہ خوشگوار پانی برسا دے، اللہ نفع دینے والا پانی برسا دے۔ وہ جتنے صحابہ تھے نا، وہ کہتے اللہ کی قسم نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے بادل بھی جمع ہو گئے اور پانی برسنا بھی شروع ہو گیا، یعنی ابھی تو ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ایک منٹ سے کم کی دعا اور بادل بھی جمع ہو گئے، آوازیں بھی آنے لگی اور بارش برسنا شروع۔ پھر ہمارے نبی نے خطبہ مکمل کیا، جمعہ کی نماز ہو گئی، بولو جمعہ کی نماز، پانی آ رہا ہے، کون سا دن ہے یہ؟
جمعہ کا دن ہے. دوسرا دن سنیچر، بارش آ رہی ہے، اتوار کو بھی آ رہی ہے، پیر کو بھی آ رہی ہے، منگل کو بھی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد بدھ، پھر اس کے بعد جمعرات، پھر جمعہ. اب پورے ہفتے پانی آیا پانی آیا پانی آیا پانی آیا. اب دوسرے جمعہ کو تو باقاعدہ چھتری لگائی گئی. وہ زمانے میں سائبان کہتے تھے، سائبان بڑے بڑے چمڑے کے ٹکڑے اور کھجور کے چھپر لگائے گئے. ہمارے نبی کے اوپر بھی کپڑا لگایا گیا کیونکہ خطبہ دینے والے ہمارے نبی، اور پانی برس رہا ہے اور 7 دن سے پانی برس رہا ہے. نئی جمعہ کو پانی شروع ہوا ہے، آج بھی پانی آ رہا ہے. بس ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کیا اور پانی برس رہا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، ہمارے نبی خطبہ دے رہے. خطبے کے بیچ میں پھر وہی آئے. کون؟ جو اگلے ہفتے آئے تھے وہ آئے اور سیدھے اندر وہی کپڑا پہن کر اور کہا میرے پیارے نبی خطبہ روک دو. ہمارے نبی نے یوں دیکھا اور کہا گئے ہفتے بھی تم آئے تھے نا، اس سے پہلے والے ہفتے میں تم آئے تھے. تو کہا میں آیا تھا. تو کیا کہتے ہیں ہر وقت جمعہ کا خطبہ رکا دینے کا کیا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں آتا وقت سے پہلے ہی، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں. کبھی کسی نے اونٹ پہ بٹھایا، کبھی میں چلا، کبھی دوڑا، کبھی پانی بھرا ہوا، راستے میں پانی، ادھر پانی ادھر پانی، کسی طریقے سے میں آ گیا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم آئے کیوں؟ رکا دو. کیا رکا دو؟ کہا گئے ہفتے تم نے کہا تھا پانی چاہیے. کہا اللہ کے رسول اتنا پانی آیا ہمارے یہاں کے نہریں، تالاب، کھڈے، کوچے، اگر 24 گھنٹے میں پانی نہیں رکا تو ہمارا گھر بہہ کے چلا جائے گا. اگر 24 گھنٹے میں پانی نہیں رکا تو ہمارا گھر بہہ کے چلا جائے گا. ہمارے نبی نے جو مسکرائے ہیں بولو سبحان اللہ، ایسا لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نظر آیا. ہمارے نبی مسکرائے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پانی روک دے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں. اللہ یہ پانی سمندروں میں جانے دے، دریاؤں میں جانے دے، گھاٹیوں میں جانے دے، پہاڑوں میں جانے دے. اللہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہو تو ہمیں پانی واپس کر دینا. وہ صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی ہاتھ نیچے رکھے، اس سے پہلے پانی رک گیا. بولو اس سے پہلے پانی رک گیا. اچھا پانی رکا وہ تو سمجھ میں آیا کہ نبی نے دعا مانگی تو پانی، لیکن صحابہ فرماتے ہم مسجد کے باہر نکلے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ 7 دن تک پانی آیا. جیسے ہمارے کولڈ میں پانی آیا ہو، پھر ہم مسجد کے باہر نکلے تو راستے میں کیچڑ ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہمارے چپل خراب ہوتی ہے، ہمارے جوتے خراب ہوتے. جیسے باہر ہم آئے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسا پانی آیا. اب سننا مجھے جو خاص بات بتانی ہے. اب جمعہ کی نماز ہو گئی، بولو جمعہ کی نماز ہو گئی. اب آپ کو معلوم ہے جب جمعہ کی نماز ہو گئی تو صحابہ کھڑے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. کوئی ملاقات کر رہا ہے، کوئی ہمارے نبی کے گلے لگتا ہے جس کو معانقہ کہتے ہیں، کوئی ملاقات کرتا ہے جس کو مصافحہ کہتے ہیں، کوئی ہمارے نبی کا ہاتھ چومتا ہے. خیر ہمارے نبی آگے بڑھے، مسجد کے باہر آ گئے. بولو کہاں آ گئے؟ مسجد کے باہر. تو وہ ملے کون؟ وہی صحابی جنہوں نے کیا پہنا تھا؟ لنگوٹ پہ. وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے ملے اور کیا کہا معلوم؟ پیارے نبی انت تحکم علی السماء، اور میرے نبی آپ تو آسمان پہ حکومت کرتے ہو، آپ تو کس پہ حکومت کرتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ای حکومت علی السماء. ہمارے نبی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی حکومت میں نے آسمان پہ کی؟ کہا کی تو صحیح، گئے ہفتے میں کہا آ تو پانی، یہ ہفتے میں کہا جا تو پانی. آپ حکومت تو کرتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے میری حکومت کو بہت چھوٹا کر دیا. حالانکہ دوسرا کوئی ہو تو کیا کہے نہ میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا سب کو جمع کرو. اب جتنے صحابہ تھے نا باہر مسجد کے باہر سب کو جمع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کہہ رہے کہ میں آسمان پہ حکومت کر رہا ہوں. گئے ہفتے میں نے کہا پانی آ تو پانی آ گیا، یہ ہفتے میں کہا جا تو پانی. ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے کہ میں زبان سے جو کہتا ہوں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. معاملہ آسمان کا نہیں ہے، معاملہ بارش کا نہیں ہے، معاملہ پانی کا نہیں، معاملہ اللہ کا دستور ہے کہ مصطفیٰ جو زبان سے کہیں گے بولو اللہ فیصلہ کر دے گا. تو میں نے جب زبان سے کہا پانی آ تو اللہ نے پانی کے
آنے کا فیصلہ. میں نے کہا پانی جا تو اللہ نے پانی کے جانے کا فیصلہ کیا. میرے پیاروں وہی مصطفیٰ کہتے ہیں جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. وہ کہیں گے یہ جنتی ہے تو وہ کہیں گے یہ جہنمی ہے تو وہ. اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا کون جنتی کون جہنمی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ بولو 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 وہ. اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ. جب وہ فیصلہ ہمارے نبی کا پورا ہوگا تو کیا یہ فیصلہ پورا نہیں ہوگا؟ بولو یہ فیصلہ پورا نہیں ہوگا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ محرم مہینے میں بہت سے واقعات. ارے بولو محرم مہینے میں آپ کو علماء کرام سناتے جائیں گے ائمہ کرام سناتے جائیں گے. محرم میں بہت واقعات. آپ صرف اتنا بولتے جاؤ محرم. کیا بولو گے؟ محرم. ساتھ میں بولو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ جس میں ہم انٹر ہو گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت مل گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور میرے پیارو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. آگ سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. آگ کو باغ بنایا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. بلکہ تاریخ میں لکھا سب سے پہلے آسمان سے پانی نظر آیا اور بارش نظر آئی تو بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو بولو کون سا مہینہ؟ محرم. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. کون سا مہینہ؟ میرے پیاروں محرم میں بہت سے واقعات آئے ہیں. آج ہم بھی ایک واقعہ اپنی زندگی میں زندہ کریں. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا بشر والا جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں. اور اللہ نے فرمایا اس کا ایمان نہیں. بولو اس کا ایمان نہیں. یہاں بھی بتایا کہ نبی جس کو جنتی کہہ دے وہ جنتی, نبی جس کو جہنمی کہہ دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کیا کہا؟ اور بے نمازی کو کیا کہا؟ آپ کیوں بولتے نہیں؟ کچھ گھبراتے ہو؟ کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟ کوئی بیوی کا ٹینشن تو نہیں ہوتا ہے. بیوی کا ڈر وہ آپ کو شاید میں نے بتایا نہیں بتایا. میں تعویذ دیتا تھا نا, تعویذ کیا تعویذ لمبی لائن تھی. ایک جوان آیا, ایک جوان میرے خیال سے ہوگا 28-30 سال کا ہوگا, روتا تھا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی تیرے کو, ہوا کیا؟ تو رونا بند نہیں کرے. میں نے کہا بھائی تو گڑوانو بند کر لے. بھائی تو رونے کا بند کرے گا تو میں آگے دیکھوں گا نا کہ اس کو کیا کرنے کا. تو روتا رہے گا تو کب تک تیرا رونا سنوں گا. تو کہتا ہے قاری صاحب بہت دکھی ہوں. میں نے کہا بھائی دکھی ہے تو کیا کرنا کیا؟ تو کہتا ہے کہ میری بیوی بھاگ گئی. بیوی آپ لوگ بیری بولتے ہو نا, بھاگ گئی کو کیا بولتے ہو؟ نہیں گئی. ہماری بیری نہیں گئی, یعنی میری بیوی بھاگ گئی. تو میں نے کہا فون کر, موبائل پہ فون کر. کہا میرے کو بلاک کر دیا ہے. میں نے کہا اسے ماں باپ کو فون کر, میرے ماں باپ نے شادی کروائے نا تیرے ساتھ. ہاں ماں باپ تو میرے کو سیدھا قتل کی دھمکی دیتے, مارنے کی دھمکی, پولیس کی دھمکی, کورٹ کچہری کی دھمکی. تو میں نے کہا میں کیا کروں, وہ بیوی نے بلاک کر دیا ہے, ماں باپ کورٹ کچہری کی دھمکی کیا. میں کو کہتے ہیں مولانا ایک تعویذ دے دینا آ جاوے. تو میں نے کہا کیا ہوا کیا پورا تو میرے کو بولتا ہے 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. کتنا؟ ساتھ میں بولو نا, 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں نے کہا نالائق, 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں, میرے کو 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. تعویذ میں لوں یا میں دوں تیرے کو؟ اب وہ بہت روتا تھا تو اس کو ہنسانا ضروری تھا. میں نے کہا میری بیوی 34 سال, ابھی معلوم ہے مولانا عارف صاحب, ابھی 3-4 دن پہلے میری بیوی نے کہا ہمارا اینیورسری ڈے. میں نے کہا اینیورسری ڈے مطلب کتنے سال ہو گئے؟ تو میرے کو موبائل میں بتاتی کہ اپنے کو شادی کو 34 سال ہو گئے. اچھا, اور اتفاق سے میرا مالیگاؤں میں بیان. تو مجھے کہتی ہے کہ آج رات کو کہیں کھانا وانا اچھا کھائیں گے. میں نے کہا میں چلا
بیان میں مالیگاؤں تو کہ کم سے کم 34واں سال ہمارا شادی کا، اس دن تو ساتھ میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ میں نے کہا 34 سال تیرے کو سنبھالا، اس سے بڑھ کر کون سا کام ہے؟ آپ بھی ایسے ہی تھکے ہوئے ہوں گے نا، نہیں بول سکتے ہوں گے نا، اس لیے میں نے تمہاری طرف سے بول دیا۔ بیوی کا معاملہ اتنا حافظ محسن خطرناک ہے، وہ ایک آدمی کو نوکری مل گئی، بولو ایک آدمی کو مہینے کا 2 لاکھ روپیہ، مہینے کا بہت اچھی نوکری انڈیا میں، مہینے کا 2 لاکھ روپیہ ملے، اور بہت بڑی فیکٹری، بہت بڑی کمپنی، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ، اس میں نوکری مل گئی، انٹرویو ہو گیا، جاب پاس ہو گیا، سب سائن وائن سب ہو گئی۔ اب وہ جو باس تھا نا، باس سیٹ، اس نے کہا دیکھ تیری نوکری پاس ہو گئی، مہینے کا 2 لاکھ روپیہ چیک میں ملے گا، ایسا ملے گا، ویسا ملے گا، یہ سب ملے گا، لیکن کہا کہ 3 کنڈیشن اور 3 شرط ہے۔ اس نے کہا ارے 2 لاکھ روپے کی بات ہے، 3 شرطیں۔ بولے سب سے پہلی شرط کیا ہے معلوم ہے؟ تیری آنکھ میں شک ہونا چاہیے۔ آنکھ میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا اتنا بڑا بیپار ہے، کوئی بھی آوے تیری نظر میں اس کو دیکھنے کا، چور تو نہیں آیا، ڈاکو تو نہیں آیا، لٹیرا تو نہیں آیا، خریدنے والا آیا، بیچنے والا آیا، دلال آیا کہ خالی بات کرنے کے لیے آیا، ٹائم پاس کرنے آیا۔ تیری آنکھ میں کیا ہونا چاہیے؟ شک۔ بولو نا کیا شک؟ شک کیا بولتے اس کو گجراتی میں؟ کیا بولتے شک؟ ہاں وہم ہونا چاہیے تیری آنکھ میں۔ اس نے کہا چلو اچھا، یہ تو میں میری آنکھ میں پیدا کروں گا۔ کہا دوسرا تیرے کا منہ ہمیشہ چڑھا ہونا چاہیے، ایک دم منہ میں ایک دم ایسا منہ رکھنے کا کہ زیادہ اس میں ہنسنے وسنے کا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہا تیسرا کیا؟ کہا تیسرا بات بات پہ غصے ہو جانے کا، بات بات پہ غصے ہو۔ کوئی اگر تجھے پوچھے بھی نا، راستہ بھی پوچھے نا، تو یہ بولے گا اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں چلا جا، غصے ہو جانے کا۔ پہلی بات شک ہونا چاہیے آنکھوں میں، نمبر 2 منہ چڑھا ہونا چاہیے، اور تیسرا غصہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا ہے، 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ لاؤ میری فائل لاؤ، میں جاتا ہوں میری بیوی کی بھیج دیتا ہوں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ نے؟ نہیں سمجھے ہو تو بعد میں پوچھ لینا امام صاحب کو، آپ کو لگے گا کہ میری بیوی کی فائل بھی وہیں پہ برابر ہے۔ ذرا موبائل پہ گھنٹی بجے، ہمارے موبائل پہ گھنٹی بجے، لیکن ہم لوگوں کو بھی ایسے دھندے کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ موبائل پہ گھنٹی بجے اور اس نے اگر ہمارا موبائل اٹھا لیا اور اس میں اگر عورت کی آواز آئی ہلو، خیر اللہ ہم سب کو ہنساتا رکھے، ہر میاں بیوی میں اللہ خوشی نصیب کرے۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اور بات ختم کروں گا۔ محرم میں بہت سے واقعات آئے، بولا آئے کہ نہیں؟ جیسا میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی، بہت سے واقعات آئے۔ ایک واقعہ حضرت حسین میدان کربلا میں، بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت حسین میدان کربلا گئے کہ نہیں گئے، ہاں یا نہ بولو۔ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا۔ گئے۔ 10ویں محرم عاشورے کا دن، بولو 10ویں محرم عاشورے کا دن حضرت حسین میدان کربلا گئے، اور وہ جمعہ کا دن تھا، بولو وہ جمعہ کا دن۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ تو بخشے بخشا ہے۔ ارے بولو آپ تو بخشے بخشا ہے۔ جب آپ کا بچپن تھا، یعنی حضرت حسین کا جب بچپن تھا، جب شہادت ہوئی تب عمر تھی 55، لیکن میں آپ کو کون سا واقعہ سنا رہا ہوں؟ بچپن کا۔ حضرت حسین گھر میں رو رہے تھے، بولو حضرت حسین گھر میں رو رہے تھے۔ فجر کی نماز ہو گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ کون رو رہے؟ حضرت حسین۔ بچپن ہے، 3 سال کی عمر ہوگی، 4 سال کی عمر ہوگی، جو بھی عمر ہوگی، بچپن ہے، رو رہے۔ تو ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ نے دروازہ کھولا، کہا بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے نواز حسین کے رونے کی آواز آ رہی، کیوں آواز کیوں آ رہی؟ تو فاطمہ نے کہا کہ وہ پانی نہیں ہے گھر میں، بولو گھر میں پانی نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فوراً سوال کیا، علی کہاں ہے، یعنی بچے کے ابا کہاں ہے؟ کہنے وہ رات سے سفر پہ گئے ہیں تو ابھی تک آئے نہیں ہے، وہ آئیں گے تو پانی لے کر آئیں گے، لیکن گھر میں پانی نہیں ہے، اس لیے حسین میرا بچہ جو ہے۔ ہمارے نبی اندر گئے گھر میں، ہاں، اور ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی، اپنی زبان مبارک کن کے منہ میں رکھی؟ بولو حضرت حسین۔ بچپنا تھا، حضرت حسین چوسنے لگے، ہمارے نبی کی زبان چوسنے لگے، اور آواز بند ہو گئی رونے کی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آئی، حضرت فاطمہ نے دیکھا یہ کیا، کہا میرا ابا یہ کیا؟
آپ اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھے اور وہ چوسے جا رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ چوسنے دے، جنت کے نہر کا پانی اس کے پیٹ میں اتر رہا ہے. جنت کے نہر کا پانی جس بچے کے بچپن میں پیٹ مبارک میں آیا ہو. اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ کیا کہا؟ میرا حسین یہ تو جنت کی خوشبو ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ ایک مرتبہ فرمایا میرا حسن اور حسین یہ جنت کے پھول ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں سارے جوان داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اعلان ہوگا اب سردار جنت میں آنے والے کون آئیں گے؟ حضرت حسن اور حسین. اور ایک بات آپ کو بتاؤ، حضرت حسین جب میدان کربلا میں جا رہے، یہ صحیح میں یہ ہم کو رلاتی ہے، یہ بات بہت رلاتی ہے. جب میدان کربلا میں جا رہے نا، جب اندر انٹر ہو رہے، اب میدان میں جانا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنا ہے. آپ کے 2 بچے شہید ہو گئے. کتنے؟ 2 بیٹے، علی اکبر علی اصغر. بولو علی اکبر کا جنازہ وہاں رکھا ہے، علی اصغر کا جنازہ وہاں رکھا. ہماری بھی اولاد ہے، ہماری بھی اولاد ہے. اور آپ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ ایک تو رو رہے کیونکہ 2 بچوں کا جنازہ ہے، رو رہے اور روتے روتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کونے میں تلوار ہے، دیکھو کونے میں تلوار ہے، وہ لے کے آؤ نا، ذرا لے کے آؤ نا، اب میں جا رہا ہوں میدان میں. جب وہ تلوار لائی گئی نا تو کسی نے کہا یہ تلوار مت لے کے جاؤ، وہ آگے سے ٹوٹ گئی ہے، وہ تلوار پوری نہیں ہے، آگے سے. حضرت حسین نے کہا کون ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھتا؟ یہ تو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. پھر کیا کہا؟ وہ وہاں سے کپڑا لے کر آؤ نا، وہ بڑا کپڑا نظر آتا نا، وہ بڑی چادر نظر آتی، وہ لے کر آؤ. وہ چادر لائے گئے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے بدن پر لپیٹا اور روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم میری ماں حضرت فاطمہ نے اس چادر کو تیار کیا تھا. بولو سبحان اللہ. پھر حضرت حسین نے کہا رکو رکو رکو، گھوڑے سے اتر گئے اور خیمے میں گئے اور ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے اور اس کو چوم لیا. کہا میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. سوچو میدان کربلا میں جاتے ہوں گے، تلوار ہے تو شیر خدا حضرت علی کی ہے، کپڑا پہنا ہے تو حضرت فاطمہ کا ہے، اور امامہ ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جب گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا اس کو چلانے کی کوشش کر رہے، گھوڑا چل نہیں رہا ہے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا آپ کی بچی. میرے دوستو میری بھی آج نواسی پوتی، آپ کی بھی نواسی پوتی بچی. آپ کی بچی کا نام تھا سکینہ. بولو کیا نام تھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام تھا؟ اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا ہے. حالانکہ گھوڑا تو گھوڑا ہے، وہ یوں پاؤں مارے تو بچی کا ہاتھ ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ اللہ نے بھی ایسا کمال دیا تھا کہ گھوڑا رکا ہوا ہے اور سکینہ نے، چھوٹی بچی ہے، اور کیا کہتی معلوم؟ ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ، ابا میدان کربلا یہ مت جاؤ، کیونکہ ہم کو معلوم ہے آپ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، کیونکہ سامنے 1,20,000. بولو کتنے؟ 1,20,000. اور یہاں تو بہت کم، گن گنا کے اگر بہت زیادہ جوڑو نا تو بھی 125 اور 150، اور سامنے 1,20,000. وہ بچی کہتی ہے ابا جو گیا ہے صبح سے واپس نہیں آیا ہے، ابا میں آپ کے بغیر کھانا کیسے کھاؤں گی، میں آپ کے بغیر پانی کیسے پیوں گی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، ابا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، ابا مت جاؤ. آج ہماری بھی بیٹی بیٹا نواسی پوتی، معلوم ہے حضرت حسین اتر گئے، گھوڑے سے اتر گئے. لوگ کیا سمجھے اب حضرت حسین نہیں جائیں گے، حضرت حسین اتر گئے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، کتنی مرتبہ چوما، کتنی مرتبہ پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ بیٹی کے گالوں کو چوما، کتنا پیار کیا بیٹی کو. اور چلتے 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 خیمے میں گئے، وہاں جا کر بیٹی کو رکھا. کہا بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا تجھ سے محبت نہیں کرتا، بہت پیار کرتا ہوں، مگر آج ایک طرف نانا جان کی محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. میں تیری محبت کو پیچھے چھوڑوں گا، میرے نبی کی محبت کو آگے بڑھاؤں گا. یہ کرتے دوڑتے دوڑتے آئے، گھوڑے پر بیٹھے اور میدان میں چلے گئے. میرے دوستوں خنجر کھائے، تلواریں کھائی، نیزے کھائے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا قد حان وقت العصر، عصر کا وقت قریب ہو گیا، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. عصر کا وقت کیا فرمایا حضرت حسین نے؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وہیں پر اتنی مار کھائی ہے، کیا فرمایا؟ وہ سامنے والوں کو کہا، سامنے دشمن تھے نا، ان کو کہا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھوں، بھائی تم بھی نماز پڑھو اور میں بھی.
نماز پڑھو. کون سی نماز؟ ارے بولو نا, کون سی نماز کا وقت تھا؟ سامنے سے کیا آواز ہے معلوم ہے؟ پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں. پڑھ لو, ہم کو ضرورت. آج کون میں بھی وہ آواز آئی. کیا ہم حضرت حسین کے دشمن ہیں؟ کیونکہ دشمنوں نے یہ آواز دی تھی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت. آج ہمارے بھی بیچارے دعوت تبلیغ کے ساتھ ہی جاتے ہیں, چلنا بھائی فجر پڑھنے آ جانا, فجر پڑھنے آ جانا. تو کیا کہتے ہیں میں نے, ہاں آؤں گا فجر میں آؤں گا, حالانکہ دل میں ارادہ ہے کہ میں فجر پڑھنے. تو یہ حضرت حسین سے محبت رکھتا ہے کہ دشمن سے محبت رکھتا ہے؟ کس سے محبت رکھتا ہے؟ انہوں نے یہی کہا تھا, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. اور آج کون کا ہر جوان کہنے کو تیار ہے کہ پڑھ لو, ہم کو فجر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ آپ کو ضرورت ہوئے یا نہ ہوئے, مجھے ضرورت ہے, مجھے پانی دے دو نا, پانی دے دو. تم نے پانی پینے کو منع کیا نا. حضرت حسین نے کہا میرے اللہ کی قسم پانی نہیں پیوں گا, لیکن پورا بدن میں خون بہتا ہے, وہ خون تو میں صاف کروں. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. تو کیا فرمایا؟ مت دو, پانی مت دو, کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. آپ نے تلوار کو رکھ دیا اور مٹی سے تیمم کیا, اور تیمم کیا جس کو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر پانی نہ ملے فتیمموا, تیمم کرو. کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. اللہ اکبر. آپ نے کون سی نماز شروع کر دی؟ اے میرے پیارو, کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ عصر کی نماز میں پہلی رکعت, بولو کون سی رکعت؟ پہلا سجدہ. آپ گئے, آپ کو بھی یقین تھا, آپ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے یہ لوگ ماریں گے, یہ لوگ ماریں گے. آپ سجدے میں گئے, ایک دشمن آیا. سجدے میں آدمی ایسے ہوتا ہے نا, جھکا ہوتا ہے نا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایک دشمن آیا, اس نے آ کر ایسے دو تلوار لے کر آپ کے دونوں بازو پر اتنا زور سے مارا, آپ کے دونوں ہاتھ الگ ہو گئے, آپ کے دونوں مبارک ہاتھ الگ ہو گئے, اور آپ ایسے پلٹ گئے, سیدھے ہو گئے, لیکن زبان پر سبحان ربی الاعلی. دوسرا دشمن آیا, لوہا لے کر آیا, آپ کے سینے پر اتنا مارا, حالانکہ پہلے سے زخمی تھے. پھر شمر نام کا دشمن آیا, جس نے آپ کی پورے گردن مبارک کو نکالا, تلوار پر اٹھایا اور کہا ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. حضرت حسین کے بیٹے تو تھے نا زین العابدین, جن کو ہم امام زین العابدین کہتے, وہ پیچھے سے اعلان کرتے جیتے نہیں, ہار گئے. میرے ابا حسین زندہ تھے تو بھی چہرہ اونچا تھا, آج انتقال ہو گیا پھر بھی سر تو اونچا ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, حضرت حسین ایک پیغام دے کے گئے ہم کون والوں کو, یہی مہینے میں عاشورے کے دن ایک پیغام دے کے گئے کہ میں تو جنتی. ساتھ میں بولو, حضرت حسین نے پیغام دیا میں جنتی, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو, میں جنت کے جوانوں کا سردار, میرے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک, میری شکل صورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا. آج بھی حضرت حسین زندہ ہے, بولو نا کون والو آج, ارے بولو نا حضرت حسین زندہ. کتنے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایسے زندہ ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. ایسے زندہ ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا. اور یہ صرف حضرت حسین کے بارے میں نہیں, اللہ نے سب شہیدوں کے بارے میں کہا ہے. جتنے شہید ہو گئے سب کے بارے میں اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا. میرے کونڈ والوں جو شہید ہو جائے, حضرت حسین شہید ہے, بولو مردہ نہیں, زندہ ہے. صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اور آج بھی آواز آتی ہے نبی شاہ نواز صاحب جان دے دے گا مگر نماز کو قضا. تو آج محرم میں ہم لوگ بھی ارادہ کریں تو یہ جتنے بیٹھے سب ارادہ کریں کہ میں جان دے دوں گا لیکن نماز کو قضا
کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے، دونوں ہاتھ اوپر بولو کریں گے انشاءاللہ. بالکل پکا ارادہ کہ اگر جان کی ضرورت پڑی میں جان دے دیا، لیکن نماز کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. کب سے شروع کرو گے؟ ایک آدھ ہفتہ لگے گا سیٹ ہونے؟ ہاں بولو بولو انشاءاللہ. ایک بات بتاؤں آپ کو، تھوڑا ہنسنا آئے گا، برا نہیں لگانا. یہ نماز کو اللہ نے کبھی ایسا بولے اللہ کی نماز معاف؟ پورے قرآن میں اللہ بولے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. اشارے میں اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ. جیسے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، کیسے پڑھی؟ کھڑے ہو کر. چلو کوئی بوڑھا آدمی ہے کھڑے نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہا او بوڑھا ہے جا گھر میں جا کے سو جا، عشاء معاف. کیا کہا اللہ نے؟ بیٹھ کے پڑھ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کرسیاں لگی ہوئی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنا، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اچھا کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کو یہاں کہیں آپریشن ہوا ہے، اللہ نہ کرے، بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا اس کو بولیں گے تیری عشاء معاف؟ اس کو کہتے ہیں لیٹ کے پڑھ. کیسے پڑھ؟ تو لیٹا ہوا آدمی کہتا ہے میں رکوع کیسا کروں گا، سجدہ کیسا کروں گا؟ تو لکھا ہے آنکھ کے اشارے سے رکوع بھی کر لے، آنکھ کے اشارے سے تھوڑی آنکھ بند کرے گا تو رکوع ہو جائے گا، پوری آنکھ بند کرے گا تو سجدہ ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو معلوم ہوا اللہ نے کھڑے بیٹھے لیٹے ایک کون والو نماز معاف کیا اللہ نے؟ ارے اب تو بولو، اتنا تو کھل کر بولا معاف کیا؟ ہاں نہیں، دو جگہ، میں مردوں میں بات کر رہا ہوں، عورتوں میں 2 جگہ ایسی ہے اللہ نے نماز معاف کر دیا. ہاں ایسا اللہ کہہ رہے کھڑے ہو کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ، اشارہ کر کے پڑھ مگر پڑھ. لیکن 2 جگہ ایسی آئی، میں مردوں کو کہہ رہا ہوں اللہ نے نماز کو معاف کر دیا. ایک تو جو بچہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا اس کے اوپر نماز، ارے بولو نماز بھائی 5 سال کا 6 سال کا، وہ الگ بات ہے کہ ابا اس کو بولے نماز پڑھ، باقی نماز اس کے اوپر فرض ہے نہیں. بولو نماز فرض نہیں، چھوٹے بچے پر نماز معاف. نمبر 2 پاگل پہ نماز معاف. میں وہ پاگل جس کے کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی زبان باہر نکالتا ہے، کہیں تھوک دیتا ہے، کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کہیں ہاں ہو کر کے چلاتا ہے، پاگل ہے بیچارہ، دماغ سے پاگل ہے، اس پر نماز ہاں. تو نماز 2 جگہ معاف، ایک بچہ اور ایک آواز نہیں آ رہی، ایک بچہ. اب اگر کل ہم فجر نہیں پڑھے، بچے میں تو آئیں گے نہیں، پاؤلی بھی نہیں، پاولا. اب اگر ہم کو کوئی فون میں کہے اے پاگل ہے پاولا تو مارے گا. اے قاری صاحب کو دوسری مرتبہ مت بلانا، میرے کو پاولا بولتا. میں نہیں بولتا، اوپر والا بولتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا وہی شکل ہے، یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا. بچہ تو ہے نہیں، تو ماشاءاللہ 20-22 سال کا ہو گیا تو کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں عقل مند ہے، آسمان کی نظر میں تو پاگل ہے. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ چھوڑ کے اپیل کرتا ہوں، محرم مہینہ ہے، نیا مہینہ، نئی زندگی، نیا انقلاب. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور 2 کام کرو، اللہ بھرپور پیسہ دے گا. پیسہ چاہیے نہیں چاہیے تو میں بولو تو فجر بھی یہاں پڑھاؤں اگر آپ دینے والے ہو. ہاں پھر محسن صبح تک بیٹھیں گے، آپس میں بانٹ لیں گے اپن. پھر بھائی پیسہ چاہیے نا. 2 کام کرو، قسم اللہ کی، اللہ بہت پیسہ دے گا. پہلا کام کیا کرو معلوم؟ اللہ کو پوچھو نا، اللہ کو پوچھو اللہ میرے کو. دیکھو یار بہت گھبراتے بھائی کون والے. ہاں قاری صاحب وہ بیٹھے نا مولانا، اس سے پہلے آپ نے دعوت دی تھی نا میرے کو، تو یہ ٹائم کیا ہوا؟ میں زیادہ کھاتا ہوں. سنو برابر سننا. ہاں 2 کام کرو، پیسہ ہی پیسہ. آپ کو چاہیے تو ہاں بولو، نہیں چاہیے تو میں اٹھ کے چلا، میرے کو کیا کرنے کا، میرا کھانا بھی ہو گیا، ہدیہ بھی ہو گیا، میں چلا. ہے نا حافظ محسن؟ ابھی تو کوئی نہیں کھلائے گا نا، بات ختم ہو گئی. اب تو گھر پہ بھی جاتا ہوں نا، ابھی 11 بجے، دیکھو 11:10 ہوئی ہے، گھر جاتے جاتے میرے کو 1 بجتے. میری بیوی کیا کرتی مان، دروازہ یوں کھولے گی، اب کچھ چاہیے، اتنا غصے میں پوچھے گی، کون بولے گا کہ چائے پینے کا. بھائی اگر ایسا پوچھے ہاں میری جان آ جاؤ، بیان کر کے آئے، تھک کے آئے، تو ہم بولے بھی ہاں چلو اپن تو چائے بنا، اپن ساتھ میں بیٹھ کے پیئیں گے. وہ تو سیدھا ایسا ہے، کچھ چاہیے، سو جاؤ.
کتنی دیر ہو گئی؟ 1 بج گئے. بھائی سو جا سو جا. وہ باہر ہی چائے پی کے آ گیا میں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تھکے تھکائے جاتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تو بولو پیسہ، نہیں چاہیے تو نہ بول دو. چاہیے کتنے کام کرنے کے اور کس کو پوچھنے کا؟ میرے کو نہیں پوچھنا، میرے کو نہیں معلوم مالدار کیسا بننے کا، آپ کو بھی نہیں معلوم مالدار کیسا بننے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑا دکان والا ہوتا ہے، بڑی کمپنی والا ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد رستے پہ آ جاتا ہے. اور کوئی رستے پہ ہوتا ہے وہ کہاں کا کہاں مالدار بن جاتا. ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو، اللہ میرے کو مالدار بننے کا ہے، اللہ میرے کو بہت پیسہ چاہیے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے جواب دے دیا. بولو اللہ نے جواب کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو اور تیری فیملی پوری نمازی بن جاؤ. صرف تو اکیلا نہیں، تو بھی، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، تیری بچیاں بھی، تیری امی ابا جو گھر میں رہتے، جوائنٹ فیملی اکیلا، سب نمازی بن جاؤ. اللہ فرماتے لا نسألک رزقا، اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. اور اللہ جب روزی پہنچائے گا تو چھوٹی نہیں پہنچائے گا، بڑا ہے، بہت بڑی روزی پہنچائے گا. تو ایک تو پیسہ چاہیے تو پہلا کام کیا کرنے کا؟ بولو پڑھیں گے نا نماز، لیکن اس لیے مت پڑھنا کہ پیسہ ہی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، پیسہ آٹومیٹک پیچھے آئے گا. اور نمبر 2 میں ایک درود شریف لے کے آیا ہوں. اکاؤنٹ والے آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا گھر ہے نا، اس میں کباٹ ہے، اس میں کباٹ میں بہت سارے کارڈ رکھے ہوئے. جب بھی میں بیان میں جاتا ہوں تو کوئی بھی کارڈ اٹھا لیتا ہوں، پھر راستے میں دیکھتا ہوں کہ کون سا اٹھایا اور وہاں جا کے میں بانٹ دیتا ہوں. اب آج میں نے اٹھایا اور رکھا دیا. ابھی یہاں پر آ کر دیکھا تو وہ درود شریف جس کے پڑھنے سے آدمی مالدار بن جاتا ہے. میں سمجھ گیا اکاؤنٹ والے کو پیسے چاہیے، اللہ نے بھی نہیں. میں نے اس میں وہ درود، اس میں وہ سب بھی دعا ہے. رات کو نیند نہ آئے تو کیا دعا پڑھنے کا، دانت دکھے تو کیا دعا پڑھنے کا، کان دکھے تو کیا دعا پڑھنے کا، پاؤں دکھے تو کیا دعا پڑھنے کا. لیکن اللہ نے میرے پاس جو کارڈ اٹھایا نا، اللہ نے کہا اکاؤنٹ والے کا کچھ بھی دکھتا نہیں ہے، پیسہ دکھتا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری، بولو ایک بہت بڑے بزرگ، بولو علامہ انور شاہ کشمیری، جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب. جنہوں نے بخاری کی گائیڈ لکھی، فیض الباری شرح بخاری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک درود پاک بتایا اور کہا اللہ کی قسم گارنٹی دیتا ہوں یہ پڑھتا جا، اللہ اتنا پیسہ دے گا تو گن بھی نہیں پائے گا. کون سا درود پاک بتایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، میرے کو معلوم ہے یاد نہیں ہوگا، لیکن میں کارڈ لے کر آیا ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ درود بھی لکھا ہوا ہے، گجراتی میں بھی لکھا ہوا ہے، حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ جاؤ، خوب مالدار بنو، پھر واپس میرے کو دعوت دینا. تو 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ہاں، ایک نماز تو سکون زندگی میں، نمبر 2 درود شریف. کون کون تیاری ہے 2 کام کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کل فجر سے شروع نہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء کے نام بتا دے. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے علماء کے علم میں خوب برکت عطا فرماوے، جان مال میں برکت عطا فرماوے. بھائی یہاں بہت سارے علماء ہیں. سب سے پہلے تو میں ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب جو شیخ الحدیث ہے، جو ان کا بیان شروع ہوا اور میں لمبے قدم سے اندر آنے لگا، کیونکہ میں ان کا بیان سنتا ہوں، اس کے بعد میں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، امت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. مولانا عارف صاحب یہاں پر ہے، مفتی یونس صاحب ہے، مفتی الیاس صاحب ہے، حافظ محسن صاحب، قاری طاہر صاحب، قاری زبیر صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا سہیل صاحب اور محبوب بھائی. اچھا، یہ جو مجلس رکھی گئی ہے یہ مرحوم محبوب بھائی اور مرحومہ فاطمہ بہن کے ایصال ثواب کے لیے، ہمارے حافظ محسن کی بہن اور بہنوئی جن کا کورونا میں رمضان کے مبارک مہینے میں انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب میں یہ پروگرام رکھا گیا. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا